السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کی وضاحت آیت نمبر 40 سے 48 تک۔ یا کیا ہے؟ یا حرف ندا۔ بنی، بنی اصل میں بنین تھا، بنین اور بنون جو ہوتا ہے یہ ابن کی جمع ہوتی ہے۔ ابن عربی زبان میں کہتے ہیں بیٹے کو۔ اردو میں بھی ہم بعض نام پڑھتے ہیں اور اس میں بن کا لفظ آتا ہے۔ خالد بن ولید، کیا معنی ہے؟ ولید کا بیٹا خالد۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا اور اس کی جمع ہے بنون اور بنین۔ ابنا بھی آتی ہے لیکن یہاں بنین ہے۔ اب آپ کہیں گے بنین آتی ہے تو بنی کیوں رہ گیا؟ نون اڑ گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جو آئندہ بتاؤں گا۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرا عبد اور ایل اللہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے یا صفی اللہ سے بھی، یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ، چوزن ون۔ اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ خلیل اللہ۔ ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لے۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مراد ہے اس سے یہود و نصارہ۔ ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، پیپل آف دا بک۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے مدینہ اور اس کے آس پاس آباد تھے۔ اس وقت خیبر میں ان کی اپنی حکومت تھی، خیبر ایک اور شہر تھا، لیکن مدینہ میں یہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے۔ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی۔ اس پیشن گوئی میں جو علامات یا نشانیاں تھیں وہ مدینہ کی زمین کی تھیں، لہٰذا یہ وہاں آ کر آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی اس جگہ پر آئے گا۔ تو یہاں ان سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے۔ اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں بنی، لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں مرد عورت سب مراد ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انگلش میں عموماً اس کا ترجمہ چلڈرن کیا جاتا ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ اولاد یعقوب کیا ہے، اولاد، اور اولاد میں لڑکے لڑکیاں سب آتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، اذکرو، ذال کاف را روٹ ہے اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ اذکرو، تم سب یاد کرو۔ اذکرو کا لفظ ذکر یذکر سے ہے، ذکر یذکر ذکر، ذکر کسی بات کو یاد کرنا، خواہ بھولنے کے بعد یا بغیر بھولے۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے۔ یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اذکرو، یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ نعمتی، میری نعمت۔ نون عین میم پیچھے گزرا ہے، انعمت علیہم، تو یہ نعمتی۔ اردو میں بھی نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیور کے معنوں میں، اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میری نعمتی، میری نعمت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے، تو نعمت کا لفظ اگرچہ سنگولر ہے لیکن اسم جنس ہونے کی بنا پر واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل پر صرف کوئی ایک نعمت نہیں تھی بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں، اس لیے ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا نا ترجمہ، کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ نعمتیں، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے کیا؟ الذی اور الذین، التی، الذی، الذین، یہ کیا ہے؟ اسم موصول، کس لیے آتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے، ریفر بیک کرنے کے لیے۔ التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، پیچھے آپ نے پڑھا انعمتا، تا ہو تو مانا ہوتا ہے تم نے، تو ہو تو مانا ہوتا ہے میں نے۔ انعمت میں نے انعام کی، یعنی میں نے نعمت کی، اور نعمت کا لفظ جو ہے وہ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان یاد رکھو، عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخشش۔ علیکم، علا اور کم، پیچھے پڑھا کیا پڑھا؟
علیہم کیا معنی ہوتا ہے علیہم کا؟ ان پر، اور علیکم تم پر. اور یہاں تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل. اور اوفو، اوفا یوفی ایفا، ایفا افعال کے وزن پر پورا کرنا، وفا کرنا. اور وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط یا عہد، منت، نظر، ناپ تول کے پورا کرنے کے لیے. ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ وعدہ ہو خواہ وہ ناپ تول ہو. اوفو پورا کرو، فلفل کرو، بعہدی میرے عہد کو. یہاں با جو ہے یہ زائد ہے، عہد وعدہ، اور پھر یا میرا عہد یعنی اللہ کا عہد. اوفی میں پورا کروں گا، پھر وہی روٹ ہے وفا کا، واو فا یا. بعہدکم تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور یہاں بھی با زائد ہے. اور ایایا صرف مجھ سے. اس سے ملتا جلتا پیچھے آپ نے کیا لفظ پڑھا تھا؟ ایا کا، صرف تجھ سے، اور ایایا صرف مجھ سے. ارہبونی فا پس، ارہبو رہبا، رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو. رہب یرہب سے، راہب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فرہبونی تم سب مجھ سے ڈرو. اور آمنو، آمن یؤمن ایمان، اور ایمان لاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. بما ساتھ اس کے جو انزلت میں نے نازل کی. کس نے؟ اللہ نے. کیا نازل کی؟ قرآن مراد ہے. ماں سے مراد یہاں قرآن ہے. ساتھ اس کے جو، کس کے؟ قرآن کے. انزلت میں نے نازل کیا یعنی قرآن. مصدقا تصدیق کرنے والا ہے. مصدق روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف، صدق. صدق کہتے ہیں سچائی کو. اور تصدیق کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لما لی اور ما، لی واسطے اور ما اس کے جو. معکم، مع شاید پہلی دفعہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال دیجیے. اب آپ کو ہر وقت انگریزی کے انویٹیشن کارڈ ملتے ہیں نا، ورنہ جب اردو میں انویٹیشن کارڈ لکھے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ بما، صرف ماں نہیں، بما ساتھ کے ساتھ. بما اہل و عیال، جی ہاں. تو ما ہوتا ہے ساتھ. معکم تمہارے ساتھ. اور لا نہ تکونو تم ہو جاؤ. کانا یکون سے تکونو. اور اس میں بھی تا واو نون، اور یہ جو شروع میں تا آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تم. اور واو الف جو آخر میں ہے جمع کی علامت ہے. اور نہ تم سب ہو جاؤ. اولا اول پہلے، جماعت اول. کافرن کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. کل ہم نے پڑھا تھا فاعل کافر، کفر کرنے والے. روٹ کیا ہے؟ کافارا. بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ قرآن مجید کے. ولا اور نہ تشترو تم بیچو. تشترو شین را یا. شرا کا معنی ہوتا ہے ایکسچینج کرنا، لینا دینا، لین دین، خرید فروخت دونوں کے لیے آتا ہے. بآیاتی میری آیات کو. یہاں بھی با زائد ہے. آیات کس کی جمع ہے؟ آیتن کی. کتنی قسم کی آیتیں ہوتی ہیں؟ 2، کونیہ اور شرعیہ. کونی کون سی ہوتی ہیں؟ جو کائنات سے متعلق ہوتی ہیں، اللہ کی تخلیقات جو ہیں یہ آیات ہیں. مثلا سورج کو آپ آیت کہہ سکتے ہیں، چاند کو آیت کہہ سکتے ہیں، یہ بھی آیت ہے. اور کیا آیت ہے؟ پہاڑ، آسمان، زمین، درخت، ہر چیز، یہ سب کیا ہے؟ آیات. لیکن کون سی آیات ہے؟ کونیہ. اور دوسری ہے شرعیہ. وہ کون سی ہے؟ آمنوا بما انزلت، یہ بھی آیت ہے. بآیاتی میری آیات کو. لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوا جو تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو. ثمنن قیمت، پیسے، مول. اور روٹ کیا ہے؟ تا میم نون. ثمنن قلیلا، قلیل، قاف لام لام. قلیل کس کے وزن پر ہے؟ قلیل بہت تھوڑا. اردو میں استعمال ہوتا ہے قلت، قلیل. اور ایایا صرف مجھ سے. فتقونی بس ڈرو مجھ سے. اتقا یتقی اتقاء تقوی. واو قاف یا روٹ ہے. اور لا نہ تلبسو تم ملاؤ. لام با سین روٹ ہے لفظ، اور تا علامت ہے
مخاطب کی، تم، اور واو اور الف علامت ہے جمع کی، اور نہ تم ملاؤ، گڈمڈ نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو. اچھا جو تلبسوں کا لفظ ہے اس میں آپ نے لباس کا لفظ پڑھا ہوگا. لباس کیا کرتا ہے؟ نام دیتا ہے. تو لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے لباس اٹھانا. الحق، حق کو، حق کیا ہوتا ہے پیچھے پڑ چکے ہیں، ثابت شدہ سچائی. ایک تو سچائی جیسے عام طور پر کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. کیا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ کا؟ پروفڈ. حق کہتے ہیں الشیء الثابت، ثابت چیز جو پروفڈ ہو. اور یہاں مراد ہے ہر وہ چیز جو رسول لائے. بالباطل، ساتھ باطل کے، حق میں باطل کو مکس نہ کرو. جیسے سوپ میں چینی کو نہ ملاؤ، کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گی. کبھی آپ نے چکن سوپ میں چینی کا چمچ ملا کے پیا؟ اگر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بدمزہ، نہ وہ رہے گا نہ وہ رہے گا. فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا، ٹیسٹ بھی اسپائل ہو جائے گا، دوسرے کنفیوژن میں پڑ جائیں گے. باطل، باطل کس کا اپوزٹ ہے؟ حق کا. روٹ کیا ہے؟ باطالان. وزن کیا ہے؟ فاعل. واو اور تکتمو، تم چھپاتے ہو. تکتمو کا لفظ جو ہے اس سے پہلے لا تھا، لا ڈراپ ہے، یہاں لا گرا ہوا ہے. معنی میں موجود ہے، لفظ نہیں ہے لا کا. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آ گیا ہے ولا تلبسوا، وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل. اور اگر یوں آتا ذرا پڑھیے اس طرح ولا تکتموا الحق، تو وہ ذرا بھاری ہو جاتا. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو. روٹ بتائیے. کا تا میم پیچھے پڑھ چکے. بتائیے آیت نمبر 33. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو سیغے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جمع کے، مخاطب کے. تکتمو تا علامت ہے حاضر کی، اور واو الف جمع کی، اور روٹ کیا بچا بیچ میں؟ میں اس کو تھوڑا انالائز کروں گی تاکہ آپ کو ایک دفعہ پوری طرح پہچان ہو جائے اور اس وزن کو جو لفظ آئے فوراً معنی نکال سکتے. تفعلون یہ وزن ہے، یہ اسکیل ہے آپ کے پاس. جیسے آپ کچن میں کام کرتے ہوئے اسکیل استعمال کرتے ہیں یا بس اندازے کرتے رہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو بہت ہی ایکوریٹلی کام کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کو ناپ تول کے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا علمی دنیا میں بھی ناپ تول کرنا شروع کر دیں، زیادہ اچھا کام کرنا ہے. ویسے تو اندازے سے بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن علمی دنیا میں تکے نہیں چلتے ہیں، پروف بات ہونی چاہیے. یہ ہے وزن تفعلو جو آج آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. تفعلو، اس میں جو درمیان کا فے این لام ہے یہ تو روٹ ہے، ٹھیک ہے؟ فے این لام. یہ جو واو اور الف ہے یہ علامت ہے جمع کی، اور یہ جو شروع کا تا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ حاضر شخص کے لیے، مخاطب کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے تک تو وہ تشترو بھی اور بھی اس میں آئیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ عربی زبان بہت سائنٹیفک لینگویج ہے. اس میں اوزان کا اگر آپ کو پتہ چل جائے، اصل لفظ کا علم ہو جائے، تو اس کے اوپر لا کے آپ کسی بھی چیز کو اس پیمانے میں فٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو روٹ سکھائے جاتے ہیں کہ لفظ کی اوریجن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ لام کے وزن پر کیا آ رہا ہے. جب وہ آ گیا اور اس کا معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ قتل کا معنی چھپانا ہے، لفظ کا معنی ڈھانپنا ہے، اور واو الف جو ہے یہ جمع کے لیے ہے اور تا سامنے والے کے لیے، تو پھر ترجمہ آپ سوچ سمجھ کے کریں گے، آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو. تعلمون میں بھی تا سامنے والے کے لیے اور عین لام بھی روٹ ہے، اور واو نون یہاں جمع کی علامت ہے. واو الف کی طرح واو نون بھی جمع کی علامت ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو. اقیمو، قاف واو میم. الصلاۃ، صلاۃ نماز، پیچھے آپ یقیمون الصلاۃ پڑھ چکے ہیں. وآتوا، آتا یؤتی، ایتا کہتے ہیں دینے کو، دو. آتوا الزکاۃ، زکات، زائی کا یا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا. ورکعوا، اور رکوع کرو. را کا عین، رکع یرکع جھکنا. مع، کیا معنی پڑا مع کا؟ ساتھ. الراکعین جمع ہے راکع کی، وزن کیا ہوا؟ راکع، فاعل نہیں بنا، وزن بنتا نا فاعل. راکع، راکع رکوع کرنے والا.
راکعین رکوع کرنے والے جمع کے لیے ہے. رکوع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رکعت بھی اسی سے ہے. کیا ہوتا ہے؟ حرف استفہام ہے. حرف استفہام لفظ لکھا آتا ہے آپ کو؟ استفہام کا معنی ہوتا ہے فہم طلب کرنا. فہم کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو. یعنی کسی چیز کو جاننے کی کوشش. تو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سوال. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں حرف استفہام. لیکن ہمیشہ حمزہ یا الف جو استفہام کا سوال کے لیے نہیں ہوتا، پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا. کبھی ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے، کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے، کبھی تعجب کے لیے ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ تم ایسا کرتے ہو. کیا؟ تأمرون تم حکم دیتے ہو. تا تمہارے لیے اور روٹ ہے حمزہ میم را. امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو. اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. کیا تم حکم دیتے ہو؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. الناس لوگوں کو. بالبر نیکی کا. با زائد ہے یہاں بھی، اور زائد کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے، معنی میں زور کے لیے. بر کہتے ہیں نیکی کو، نیک کام. اور تنسونا تم بھول جاتے ہو. تا کس کی علامت ہے؟ تم کی. نون سین یا روٹ ہے تنسونا کا، بھولنا. یہاں کہاں گئی؟ اڑ گئی. کیوں؟ حروف علت میں سے ہے. اور یہ جو واو ہے یہ روٹ کی نہیں ہے، یہ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. انفسکم اپنے نفسوں کو. انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی. اور نفس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذات. تم اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. حالانکہ انتم تم. تتلون تم پڑھتے ہو. تلا یتلو تلاوتن تلاوت کرنا، پڑھنا. اصل میں تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا. تو تلاوت ایسے پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں معنی پیچھے آئے، یعنی سمجھ کے پڑھنا. الکتاب کون سی کتاب؟ خاص تورات. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، یعنی اپنی تورات. افلا کیونکہ کتاب آپ نے خود ہی کہا تھا بنی اسرائیل کو. افلا کیا پھر نہیں. تعقلون تم عقل رکھتے. تا تمہارے لیے، عین قاف لام روٹ کا اور واو نون جمع کا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں استفہام کس کا ہے؟ حیرت کا، انکار کا. کوئی عقل نہیں تمہیں. عقل کے معروف یہ کہا گیا ہے. وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو. استعینوا کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ ایاک نستعین. استعان یستعین کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. روٹ ہے عین واو نون. بالصبر ساتھ صبر کے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنا. حبس النفس نفس کو روکنا. سیلف کنٹرول. کس سے روکنا؟ نیگیٹو ریاکشن سے، شکوہ شکایت سے، غیظ و غضب سے، اللہ کی نافرمانی سے. والصلاۃ اور صلاۃ پیچھے پڑ چکے ہیں، نماز کے لیے آتا ہے. اور انہا بے شک وہ کون وہ الصلاۃ لکبیرۃ البتہ بہت بڑی ہے، بھاری ہے. لا تاکید کے لیے. جب لام الف لا ہو تو معنی ہوتا ہے نو، نفی. اور الف کے بغیر ہو تو معنی ہوتا ہے ضرور. کبیرۃ کبیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے. بہت بڑی. روٹ کیا ہے؟ تا با را. اور تن جو ہے مؤنث کی علامت ہے تا یہاں. الا مگر، علا اوپر، الخاشعین خاشعین کے. خاشعین کا واحد کیا ہے؟ خاشعن. وزن کیا ہے؟ فاعل. خاشعن فاعل کے وزن پر. خاشع خاشین ان. خشوع. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دب جانے کو، ڈرنے کو. خشوع اصل میں دل کی ایک حالت ہے جس کا اظہار جسم پر ہوتا ہے. جیسے تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. ڈر کہاں ہوتا ہے؟ غم کہاں ہوتا ہے؟ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ اتنا کچھ دل میں بھرا ہوا دل. خاشعین. تو یہ خشوع بھی دل میں ہوتا ہے، یہ دل کی کیفیت ہے. دل کا ٹھہراؤ. نماز میں خشوع کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ خشوع جو ہے یہ دراصل دل کا ٹھہراؤ ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں، رویے میں آ جاتا ہے، جس میں انسان کے اندر اپنی کمی اور عجز اور انکساری کا احساس غالب ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی عظمت کے نتیجے میں آتا ہے. نمبر 1 خشوع دل کی حالت ہے. نمبر 2
دل کی وہ حالت جس میں انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، آتا کیسے ہے؟ اللہ کی عظمت کے نتیجے میں، اللہ کی بڑائی کا جب احساس آ جاتا ہے تو بندہ اندر سے پھر خود ہی دب جاتا ہے۔ جب اندر سے حقیقی معنی میں دبتا ہے تو باہر بھی انسان کے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا اظہار نماز کے اندر ہوتا ہے۔ الذین، وہ لوگ پیچھے کر چکے، یظنون، یا علامت ہے غائب کی، ظا نون نون روٹ ہے، زن کہتے ہیں گمان کو، اور اس کے بعد اگر ان آئے تو معنی یقین ہوتا ہے، اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ یظنون، وہ گمان کرتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ آگے ان آ رہا ہے۔ انہم، بے شک ہو، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو، لاقا یلاقی، ملاقات، اردو میں بھی ملاقات استعمال ہوتا ہے، کسی کے سامنے آنا۔ ملاقات کا لفظ معنی کیا؟ کسی کے سامنے آنا۔ ربہم، اپنے رب کے، وا اور انہم، بے شک وہ، کون؟ جن کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے، خاشعین یعنی، طرف اس کے، کس کے؟ اللہ کے۔ راجعون، راجعون جمع ہے راجعون کی، وزن کیا ہے؟ فاعل، راجع فاعل، راکع راجع، راجعون لوٹنے والے ہیں، آخرت کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتیں، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم کو، فضلت، فضل یفضل تفضیل، تفعیل کے وزن پر معنی ہے برتری دینا، کسی کو پریفر کرنا، علی، اوپر، العالمین جمع ہے کس کی؟ عالم کی، اور یاد رکھیے یہ فاعل کے وزن پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واتقوا، کیونکہ عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے، عالم جاننے والا اور عالم جہان۔ واتقوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، یومن، اس دن سے، کس دن کی طرف اشارہ؟ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ لا، نہ، تجزی، کام آئے گا، جیم زال یا جزا، جزا کے بعد ان آئے اگر، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف سے ادا کر دیا، اس کی طرف سے کافی ہو گیا، صفائی اس کے معنوں میں آتا تھا۔ لا تجزی، نہ کافی ہوگا، نہ کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی جان، ان نفسن، کسی انسان کو، شیئن، کچھ بھی، کوئی بھی چیز نہ کسی کو کوئی دے سکے گا، و، اور، لا، نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، روٹ کیا ہے؟ قاف با لام، منہا، اس سے، کس سے؟ نفس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، شفاعتن کا جو روٹ ہے شین فا عین ہے، شفع یشفع شفعا، شفع شیء کا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا کر اسے جوڑا بنا دیا جائے، یعنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کے جوڑا بنانا۔ مثلا آپ دیکھیے سب میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے، تو جب میں نے اس کے ساتھ یہ دوسرے کو ملایا تو یہ جوڑا بن گیا، ٹھیک ہے؟ اس جوڑا بنانے کو شفع کہتے ہیں۔ شفع کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے اس میں آتا ہے والشفع والوتر، وتر کہتے ہیں آڈ کو، اور شفع کہتے ہیں ایون کو، یعنی دو، ٹھیک ہے؟ اور شفاعت کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اکیلا کوئی کام کر رہا تھا، مقدمہ بھگت رہا تھا، تو دوسرے نے آ کے اس کو سپورٹ کیا، تو کسی کو سپورٹ دینا اور پھر خاص طور پر وسیلہ بننا اور انٹرسیڈ کرنا۔ ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، اخذ یاخذ، لینا، پکڑنا، حصی اور معنوی دونوں طرح سے۔ مثلا قلم پکڑنا، اخذت القلم، یہ تو حصی چیز ہے نا، قلم نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی سے کوئی کانسیپٹ لینا، آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے یا میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں، آپ مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ لینا۔ جو میں بول رہی ہوں آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن آپ لے رہے ہیں نا یہ، تو یہی معنی ہوتا ہے اخذ کا۔ ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، کس سے؟ نفس سے، عدل، کوئی بدلہ۔ ویسے تو عدل کا لفظ جسٹس کے لیے آتا ہے، انصاف کے لیے آتا ہے، برابر کے لیے، تو معاوضہ مراد ہے، بدلہ، برابر کی چیز۔ ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، نون صاد را، نصر ینصر، مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے کام آنا، اور اس میں بھی جمع کی علامت ہے وانون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ان کو کہیں سے نہ کوئی شفاعت ملے گی، نہ عدل اور نہ نصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔